اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو شکل و صورت میں بھی بے مثال بنایا تھا، اخلاقیات میں بھی بے مثال بنایا تھا۔ ہم جو نبی الاسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان تھے، تو وہ صرف سپیشی کے طور پر کہتے ہیں، ہماری طرح کے انسان نہیں تھے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام وصال کے روزے رکھتے تھے، ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ، یعنی کنٹینیوس 3 4 دن کے روزے۔ کچھ صحابہ نے رکھے، وہ بے ہوش ہو گئے، تو نبی الاسلام فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ کسی نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم، نہیں پڑھا۔ ان کو پتا تھا کہ حضور کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں رات کے وقت اپنے رب کے حضور ہوتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میری مثل تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان 2 آنکھوں کے ساتھ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے۔ ہمیں تو 180 ڈگری سے زیادہ نظر نہیں آتا، وہ 360 ڈگری دیکھتے تھے۔ آپ کو پیچھے صحابہ کرام نظر آتے تھے نماز کی حالت میں، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے نماز کسوف پڑھائی، جو سورج گرہن کی نماز ہے، اس میں چند قدم آگے بڑھے، ہاتھ بلند کیا، پھر واپس کیا۔ صحابہ نے کہا آج آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی، اور اس میں میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ دوں۔ اب جنت 7 آسمانوں کے اوپر، ہاتھ بھی وہاں تک پہنچ رہا ہے، تبھی تو توڑنے کا ارادہ کیا اور دیکھ بھی لیا، اور پھر فرمایا کہ نہیں، پھر میں نے اسے ترک کر دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے۔ ایک آپ نے دانا توڑنا تھا، دوبارہ لگ جانا تھا، تو جنت کو تو فنا نہیں ہے۔ لیکن وہ پردہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا کبھی گمان بھی گزرا، تو وہ پردے میں نہیں۔ اب نبی الاسلام کی نگاہ مبارک۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، حتیٰ کہ آپ کا پسینہ لوگ عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے، اپنی خوشبو میں ملاتے تھے، اور نبی الاسلام اسے انڈورس کیا کرتے تھے کہ ہاں تم یوز کرو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام جو وضو کا بچا ہوا پانی، جب صحابہ کرام آپ ایک بڑے تھال میں وضو کرتے تھے نا، تو وہ تھال ضائع نہیں کیا جاتا تھا، وہ حضرت بلال جب باہر لے کے آتے تھے تو صحابہ کرام اس میں سے اپنے جسم کے اوپر تبرکن ملتے تھے۔ ایک تو بخاری میں صلح حدیبیہ والی حدیث ہے نا، بڑی لمبی، اس میں تو حضور وضو کر رہے ہیں، وہاں تو ڈائریکٹ وہ اپنے چہرے پر اور برکات حاصل کر رہے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی الاسلام سردیوں میں بھی فجر کی نماز کے بعد جب باہر نکلتے تو مدینے کے لوگ اپنے بچوں اور غلاموں کو بھیجتے تھے برتن اٹھا کے، اور حضور علیہ السلام ہر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے۔ اور اخلاق دیکھیں، سردیوں میں کس کا دل کرتا ہے یار ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال، لیکن اب جتنے لوگ آتے تھے حضور کسی کو محروم نہیں لوٹاتے تھے، اور برکت ہوتی تھی اس کی، ظاہر ہے